نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کورس سبق نمبر 9۔ اس سبق میں ہم دو ٹاپک پر بات کریں گے۔ پہلا ٹاپک ہمارے سامنے ہے کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جانے والے الفاظ۔ تو کون سے ایسے حروف ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے وہ 7 حروف کے متعلق بات کر چکے ہیں کہ جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ تھا خص ضغط قز، اور ان 7 کے علاوہ 3 حرف ایسے ہیں حروف تہجی میں جو کبھی پر پڑھے جائیں گے یعنی موٹے، اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو پر اور باریک الفاظ، کتنے حروف پر اور باریک دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں، اس طرح کے حروف کون کون سے ہیں، کب پر اور کب باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف ہوتے ہیں جو کبھی پر ہوں گے اور کبھی باریک ہوں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے الف، اور دوسرے نمبر پر را، اور تیسرے نمبر پر لام جلالہ ہے۔ تو ان سے ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے کہ یہ کب پر ہوں گے اور کب باریک پڑھے جائیں گے۔ جو پہلے نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں لام جلالہ، لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لام جلالہ پر پڑھا جائے گا۔ اچھا، لام جلالہ سے کیا مراد ہے کہ ہمارے سامنے اسم جلالہ یہ اللہ ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام، اس کو کہتے ہیں اسم جلالہ۔ اس کے اندر جو لام ہے، جس لام پر شد ہے، یہ لام جلالہ ہے۔ یہ کبھی پر ہوگا کبھی باریک ہوگا۔ ہر حرف کی متعلق بات نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی لام ہو وہ موٹا بھی ہو سکتا ہے باریک بھی نہیں، وہ لام جو اللہ رب العزت کے نام میں مشدد لام آ رہا ہے، یہ لام کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لام بھی ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس میں جلالہ میں لام جلالہ جو ہے یہ کب پر پڑھا جائے گا؟ لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، یا یوں کہہ لیں اگر اس سے پہلے اوپر حرکت ہو، اوپر کون سی حرکت ہو سکتی ہے؟ پیش ہوگی یا زبر ہوگی۔ ان دو کے علاوہ کھڑی زبر بھی نہیں آ سکتی، کھڑی زبر جزم سے پہلے یا شد سے پہلے نہیں آ سکتی، اسی طرح تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ تو الغرض جب اس سے پہلے حرف پر پیش آ جائے جیسے یہاں ہے، ٹھیک ہے، یا زبر آ جائے جیسے یہاں ہے، تو اس میں جلالہ میں جو لام ہے یہ لام جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ اب ان کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ هو اللہ، لام پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، هو اللہ نہیں کہنا، هو اللہ غلط ہے، هو اللہ، عبد اللہ، نصر اللہ، تو لام پر پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، تو جب بھی لام جلالہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو یا اوپر حرکت ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ اور باریک کب پڑھا جائے گا کہ لام جلالہ سے پہلے زیر آنے کی صورت میں لام باریک پڑھا جائے گا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام جلالہ سے پہلے زیر آ جائے یا نیچے والی حرکت ہو تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے بسم اللہ، یہاں بسم اللہ کہنا غلط ہے، للہ لام باریک پڑھا جا رہا ہے۔ او للہ، چونکہ یہاں بھی زیر ہے اس سے پہلے، اور لام مشدد سے پہلے یہاں بھی زیر ہے، اور لام مشدد سے پہلے یہاں بھی زیر ہے، تو الغرض لام مشدد سے جو حرف مل رہا ہے اس کی حرکت کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر تو وہ زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، اگر اوپر والی حرکت یعنی زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ تو ان تمام کو ہم پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ، للہ، قل اللہم، دیکھیں اللہ ہے اس سے پہلے زیر ہے، باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، للہ، قل اللہم۔ ان 3 حروف میں سے دوسرا کیا ہے؟ الف ہے۔ یہ الف بھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کا بالکل آسان کلیہ ہے۔ اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو موٹا پڑھیں گے، باریک حرف ہو تو باریک پڑھ لیں گے۔ یہاں موٹا حرف ہے قاف الف سے پہلے، اور یہاں باریک حرف ہے دونوں میں، میم اور کاف دونوں باریک ہیں، تو لہٰذا الف لام، یہاں لام الف سے پہلے لام ہے، یہاں الف سے پہلے میم ہے، تو دونوں باریک پڑھے جا رہے ہیں، لہٰذا الف بھی ساتھ باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں الف سے پہلے قاف موٹا پڑھا جاتا ہے تو قاف الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پروناؤنس کر لیتے ہیں۔ قول، جب قاف موٹا پڑھا جا رہا ہے تو الف بھی ساتھ موٹا پڑھا جا رہا ہے، قول، یہاں باریک پڑھا جائے گا۔ مال، کل، ٹھیک ہے، کل نہیں ہوگا،
کلا مال یہاں موٹا پڑھیں گے, قاف آ گیا ہے. قال ٹھیک ہے. صابر طارق کوئی بھی حرف موٹا آ جائے تو الف ساتھ موٹا ہو جائے گا, بریک ہو تو بریک رہے گا. اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے جو کبھی پر کبھی بریک ہوگا وہ ہے را. تو 3 حرف ٹوٹل ہیں, 2 ہم ڈسکس کر چکے ہیں, الف بھی ڈسکس ہو گیا ہے اور لفظ اس میں جلالہ کا جو لام جلالہ ہے وہ بھی ڈسکس ہو گیا. ہم لفظ کا لفظ نہیں بولتے اللہ رب العزت کے ذاتی نام کے لیے, اس لیے کہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا, تو یہ بے ادبی ہے, اس لیے ہم اسم جلالہ, اسم معنی بلندی ہوتا ہے یا لام جلالہ کہہ دیتے ہیں. الغرض اب را کی بات کریں گے. را کے اوپر یا را سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو, یا اوپر والے حرکات اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ را اگر متحرک ہے تو اوپر والی حرکات اس کے اوپر ہونی چاہیے, اگر را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے, تو لہٰذا اگر اوپر حرکات ہیں تو موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے, را متحرک کی اپنی حرکت دیکھنی ہے اور را ساکن کی پہلے والی حرکت دیکھنی ہے. اگر اوپر والی حرکات ہیں تو موٹا پڑیں گے. یہ ساری اس کی مثالیں ہیں. یہاں را متحرک ہے, اپنی حرکت کو دیکھیں گے, اور یہاں را ساکن ہے لہٰذا پہلے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے, تا کو. یہاں بھی ساکن ہے تو پہلے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے, یہاں بھی ساکن ہے را وقف کی صورت میں لہٰذا پہلے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے, یہاں بھی را ساکن ہے یہاں اس کی حرکت کو دیکھیں گے. تو ساکن ہونے کی صورت میں پچھلی حرکت کو دیکھنا ہے اور متحرک ہونے کی صورت میں اپنی حرکت کو دیکھیں گے. اگر اوپر والی حرکات ہیں تو پر پڑیں گے, یہ پہلا قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے ربنا را پر ہو رہا ہے, رسلا ابتر فرقان قدر عسر. ٹھیک ہے, ربنا رسلا ابتر فرقان قدر عسر. را ساکن اس دوسرے قاعدے کو چھوڑ کے ہم پہلے تیسرے کو دیکھتے ہیں. تیسرا قاعدہ اس کا جو ہے را کے نیچے زیر یا سے پہلے زیر ہو, یعنی را متحرک ہے تو زیر آ جائے, اگر را ساکن ہے تو پچھلے حرف کی حرکت زیر ہونی چاہیے تو بریک پڑیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ریماح ریح فردوس فرعون, را بریک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, زیر آ رہی ہے. حجر بکر, تو یہ تمام صورتوں میں را بریک پڑی جانی کیونکہ یا تو اس پر زیر ہے, اگر ساکن ہے تو پچھلے حرف پر زیر ہے. اب اس قاعدے سے یہ جو قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس سے اوپر والا قاعدہ استثناء ہے. قاعدہ نمبر جو 2 ہے وہ کیا ہے کہ صورت یہی ہے, ساکن اس سے پہلے زیر بریک ہونا چاہیے لیکن بعد والا حرف موٹا ہے, تو را ساکن کے بعد موٹا حرف ہو تو ہمیشہ پر پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں زیر ہے لیکن بعد میں حرف موٹا آ گیا, تو یہاں بھی زیر ہے بریک ہونا چاہیے لیکن بعد میں حرف صاد موٹا حروف ہے حروف مستعلیہ میں سے, تو لہٰذا یہاں را پر پڑی جائے گی, پچھلے والی زیر کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قیر طاس, قیر را موٹا ہو رہا ہے, میر صاد میر صاد, قیر طاس میر صاد. اب اگر را ساکن سے پہلے یا ہو تو بریک رہے گی. ٹھیک ہے, را ساکن سے پہلے یا آ گئی ہے, یہاں را ساکن وقف کی حالت میں ہے, خیر را ساکن وقف کی حالت میں ہو, یہ بات ذہن میں رکھیں گے. یہاں اس قاعدے سے مراد کہ یا ساکن کے بعد را متحرک ہے لیکن وقف کی وجہ ساکن ہو گئی ہے اور اس سے پہلے بھی یا ساکن ہے تو یہ بریک ہوگی, پچھلے والی زبر کا اعتبار نہیں ہوگا. یہاں زبر ہے لیکن اعتبار نہیں ہوگا, بریک پڑ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ یا آ گئی ہے. خیر غیر, ٹھیک ہے, خیر نہیں کہنا, غیر یہ غلط ہو جائے گا. خیر غیر وقف کی صورت میں ہوگا, تو را حالت وقف پر ہے, ساکن ہو گئی اور اس سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہمیشہ بریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 قاعدے ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اوپر والی حرکات موٹا پڑیں گے, نیچے والی حرکات بریک پڑیں گے. نیچے حرکات لیکن بعد میں موٹا ہے تو موٹا پڑیں گے, اوپر حرکات ہے لیکن یا ساکن کے بعد واقع ہے تو بریک پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ 4 قاعدے ان کو ذہن میں رکھ لیں گے, کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف. آج کے سبق میں الف زائدہ. الف زائدہ اس کے متعلق یہ انفارمیشن ہم پڑھیں گے. قرآن مجید میں بعض الفاظ کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے, چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے, اسے زائدہ الف کہتے ہیں یا الف زائدہ کہتے ہیں. نمبر 2 بات, ایسے گول دائرے والے الف سے پہلے
زبر والے حرف ہرگز لمبا نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ زبر کے بعد الف آ رہا ہے, اب جو الف مدہ بن جاتا ہے تو لمبا کرنا چاہیے, لیکن وہ اگر الف زائدہ ہے تو الف پڑھا نہیں جائے گا, لہٰذا اس حرف کو لمبا نہیں کرنا الف مدہ سمجھ کر, تو لہٰذا ہرگز لمبا نہیں کریں گے, چونکہ الف پڑھا نہیں جا رہا ہے, لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. وقف کی صورت میں بعض الفاظ میں الف پڑھا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پڑھا جاتا, اس کی تفصیل درج ذیل ہے. ٹھیک ہے, اگر وقف کر رہے ہیں تو الف پڑھا جا رہا ہے, بعض ایسے الف ہوتے ہیں زائدہ کہ وقف کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں, اور وصل کی صورت میں اگر آپ وقف نہیں کر رہے ہیں, کنٹینیو کر رہے ہیں, تو پھر وہ الف نہیں پڑھے جاتے. تو اب ہم ان الف کو دیکھتے ہیں کہ جو وقف کی صورت میں تو پڑھے جا رہے ہیں اور وقف کی صورت کے علاوہ نہیں پڑھے جاتے. جی, درج ذیل الفاظ میں وقف کی صورت میں الف پڑھا جاتا ہے, جبکہ وقف نہ کرنے کی صورت میں الف نہیں پڑھا جاتا. دونوں صورتیں نیچے لکھی گئی ہیں, پہلی صورت ملا کر پڑھنے کی ہے جبکہ دوسری صورت وقف کرنے کی ہے. یہ لفظ ہے, یہ پاکستانی جو مصحف ہوتا ہے اس میں آنا میں بسا اوقات یہ گول دائرہ بھی نہیں لگا ہوتا, تو جو آنا ضمیر ہوتی ہے جس کا معنی میں فاعل ضمیر ہوتی ہے, اس میں الف وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا ورنہ نہیں. تو اگر یہ جو پہلی صورت ہے یہ وصل کی صورت ہے اور دوسری وقف کی ہے. ٹھیک ہے, اگر وصل کریں گے تو آنا سورہ کافرون میں ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ, وہاں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر وقف کیا ہے تو پھر کہیں گے انا, ایک سیکنڈ, یہاں آدھا سیکنڈ اور یہاں ایک سیکنڈ. اس طرح تمام الفاظ کو ہم فالو کریں گے. لیکن وقف کی صورت میں, لیکن وصل کی صورت میں, الظنون وقف کی صورت میں, الظنون وصل کی صورت میں, الرسول الرسول, اور وقف کی صورت میں الرسول. سورۃ دہر میں دو لفظ آتے ہیں قواریر, تو جو پہلا ہے اس میں یہ رول اپلائی ہوگا. اگر وقف نہیں کر رہے ہیں, وصل میں ہے تو قواریر, اور اگر وقف کریں گے تو قواریر. السبیل وقف کی صورت میں السبیل. سلاسل وقف کی صورت میں سلاسل. تو جو پہلے الفاظ ہیں یہ وصل والے ہیں اور دوسرے یہ وقف والے ہیں. تو وقف کی صورت میں الف پروننس ہوگا, ایک سیکنڈ لمبا کریں گے, اور وصل کی صورت میں جو پہلے حروف الفاظ ہیں ان میں نون جو الف ہے نہیں پڑھا جا رہا, لہذا آدھے سیکنڈ میں ادا کریں گے. سلاسل آدھے سیکنڈ میں, یا ایک سیکنڈ, سلاسل. اب وہ الفاظ دیکھیں گے جن میں کسی بھی صورت میں الف نہیں پڑھا جاتا, ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے, خاموش. درج ذیل الفاظ میں الف کسی حال میں نہیں پڑھا جاتا, وقف کی صورت میں نہ ملانے کی صورت میں. نیچے پہلی صورت ملا کر پڑھنے کی ہے جبکہ دوسری صورت وقف کرنے کی ہے. دونوں صورتوں میں چونکہ سیم ہی کنڈیشن رہنی ہے, اس لیے ہم اوپر والے الفاظ کو ہی پڑھ لیں گے. دونوں پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ وقف کی صورت میں آخری حرف ساکن ہو جائے گا. الف تو پہلے ہی ساکن, الف تو پہلے پروننس ہو ہی نہیں رہا, لہذا حمزہ فار ایگزامپل یہاں وقف کی حالت میں آ گیا, لہذا حمزہ بھی ساکن ہو جائے گا. اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کی حرکت زبر پڑھ لیں گے آدھے سیکنڈ میں. ان تبوء یہ وصل کی صورت ہے. اب وقف کی صورت ان تبوء, لتتلو لتتلو, لیربو لیربو, لن ندعو لن ندعو, لیبلو لیبلو, نبلو نبلو, ثمود ثمود. دوسرا والا سورۃ دہر میں دوسرا جو لفظ ہے, پہلا پچھلے ٹاپک میں تھا, اب دوسرا لفظ اس صورت میں الف ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے. قواریر قواریر. تو الغرض ان تمام الفاظ میں نہ وقف کی صورت میں الف پڑھا جا رہا ہے نہ وصل کی صورت میں. اگر وقف کریں گے تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا جو بھی ہو, الف سے پہلے والا حرف, اور اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کی حرکت کو پڑھتے ہوئے آگے چلیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں, تب تک اللہ حافظ.